لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب ابی طالب میں محاصرہ۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہیں کیا۔ تو اس کے بعد قریش نے بالاتفاق ایک عہد نامہ لکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے، ناطے، نکاح، بیاہ، خرید و فروخت سب بند کر دی جائیں، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کیا گیا۔ یہ عہد نامہ منصور بن اکرمہ نے لکھا، اور اس کی شامت یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام رفقا کو وہاں پہ مقید کیا گیا، اور ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز، مسلمان، کافر، سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں محصور ہو گئے، اور سب کے سب آنے جانے کے سب راستے بند تھے۔ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، بہت مشکل حالات تھے، اور انتہائی بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کو فرمایا، اور اس مرتبہ بڑے قافلے کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کی، جن کی تعداد 83 مرد اور 11 عورتیں ہیں، اور وہاں حبشہ میں یمن کے مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اصحاب نے تقریباً 3 سال تک انہی مظالم اور مصائب میں گزارے، اور اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے علاوہ سارا عہد نامہ جو ہے اس کو دیمک نے کھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، ابو طالب نے لوگوں سے بیان کیا، تو ٹھیک اسی طرح ہی نکلا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اصحاب نے دین کے خاطر بہت سخت تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔